کل تمام دن طبیعت کچھ عجیب سی رہی، کسی کام میں دل نہیں لگا، کتاب اٹھائی اور اٹھا کر رکھ دی، موبائل کھولا، سوشل میڈیا پر کچھ دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی دل نہیں لگا، اور پھر سوچا کہ کچھ دیر نیند کر لی جائے لیکن نیند سے بھی کوئی کام نہیں چلا۔ اسی سوچ میں لگا رہا، وقت گزرتا گیا اور پھر میں نے محسوس کیا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ سر درد کی دوا بھی کھائی لیکن اس سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ مجھے ٹی وی دیکھنے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے خبروں سے اب اتنی زیادہ دلچسپی اس لیے نہیں رہی کہ ایک ہی خبر جو ہے وہ مختلف چینل سے، مختلف ذرائع سے بار بار ریپیٹ ہوتی ہے، اور اس خبر کا اس طرح کیما بنا دیا جاتا ہے کہ اب اسے کھانے پر کوئی رغبت نہیں ہوتی یا اسے سننے میں کوئی مزہ نہیں آتا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے؟ میں نے اس صورتحال میں پھر اس کا تجزیہ کیا کہ یہ صورتحال کیوں ہیں۔ بعض لوگوں کا عجیب حال ہے کہ وہ اپنے دفتر میں ان کا مزاج برہم ہو جاتا ہے، کسی پیون نے کوئی بات کی اور آپ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، آپ کو اس کی بات پسند نہیں آئی اور آپ نے اس کی کھچائی شروع کر دی۔ کسی مینیجر نے کسی کام کے بارے میں کوئی تجویز دی اور آپ اس سے الجھ پڑے۔ آپ نے کہا کہ آپ بڑے تجربہ کار ہو، آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، مجھ سے بھی زیادہ ہے، اور آپ نے اسے ڈانٹ دیا۔ یہ صورتحال جو ہے وہ کسی طور سے بھی آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں سے جتنا اچھا رویہ رکھیں گے، ان کی بات سنیں گے، تو اتنا ہی اچھا کام ہوگا۔ ایک صاحب جنہیں اپنی اس غلطی کا احساس ہو گیا تھا، انہوں نے اگلے دن دفتر میں میٹنگ طلب کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی مینیجرز سے کہا کہ آپ فیکٹری کی جو صورتحال ہے اس کو جانتے ہیں اور اس پیداوار میں اضافے کے لیے آپ جو بھی پلان بنا سکتے ہیں وہ بنا کر لائیں۔ اسی طریقے سے ایک سیلز کی میٹنگ میں ایک مینیجر نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ آپ کی سیلز جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھے نتائج نہیں لا رہی۔ ان اچھے نتائج کو لانے کے لیے آپ لوگ کچھ برین اسٹارمنگ کریں، بیٹھیں، ایک دوسرے سے سوالات پوچھیں، ایک دوسرے سے سنیں اور کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں جس سے ہماری پروڈکٹ جو ہے اس میں کوئی اس کی سیلنگ میں اضافہ ہو۔ اگلی میٹنگ کے اندر جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے جو ساتھی، معاون ساتھی تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے اس صورتحال پر غور کیا؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، اس صورتحال پر غور کیا اور ہم نے کچھ لائحہ عمل ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے جو لائحہ عمل ترتیب دیا ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں اور اس کے نتائج کا جائزہ لیتے رہیں اور جو بھی اس کے رزلٹس ہوں اس سے مجھے آگاہ کرتے رہیں۔ یوں ان صاحب کا ایک بڑا وقت جو ہے وہ بچ گیا۔ وہ وقت جس کے اندر وہ ایک دوسرے سے الجھتے تھے، اپنے ساتھیوں کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، ان کی کارکردگی کو ہدف تنقید بناتے تھے، اس سے انہیں چھٹکارا مل گیا اور انہوں نے اپنے کام کے اوپر دوسری طرف توجہ دینی شروع کی۔ یہی صورتحال انسان کو اپنے کاموں کو آگے بڑھانے میں مدد دیتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم ذہنی دباؤ کا شکار ہیں؟
کیا ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کی طرف سے لاپرواہ ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنے کھانے پینے کی طرف سے لاپرواہ ہوتے جا رہے ہیں؟ ہر کام خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں کام کا بس ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ آپ ہی کو معلوم ہے، اور آپ بہت کم اپنے ساتھیوں پر اور اپنے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہاں میں ہاں نہ ملانے والوں سے آپ ملنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بہت کم لوگوں سے آپ کی بے تکلفی ہے یا دوستانہ تعلقات ہیں۔ بہت کم آرام کرتے ہیں، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ آپ کے اکثر کام دوسروں کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان سوالات کے جوابات میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سے آپ کا ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے، تو پھر آپ کو اس صورتحال پر غور کرنا چاہیے۔ اس صورتحال سے نکلنے کی پلاننگ کرنی چاہیے اور ایسی کوششیں کرنی چاہیے جن سے آپ اپنے اوپر کام کا دباؤ اور ذہنی دباؤ اس کو کم کریں۔ اپنے کام کو اپنے دوسرے ساتھیوں تک رسائی دیں، یعنی کہ ان کو ذمہ دار بنائیں، ان کو ذمہ داریاں تقسیم کریں، اور آپ سپرویژن کے منصب پر آ جائیں۔ آپ صرف اوپر سے نگرانی کریں۔ جن لوگوں سے ملنے سے یا جن کی آپ کو بات پسند نہیں، ان کی بات کو ذرا غور سے سنیں، ان کو تھوڑا سا وقت دیں، اور اب اس بات کا تجزیہ کریں کہ ان کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر ان چند باتوں پر بھی اگر آپ عمل کر لیں تو آپ اس ذہنی دباؤ سے نکل جائیں گے جو آپ کو روزمرہ کے کاموں میں پیش آتا ہے۔